بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ترکی کی مسجد آیا صوفیہ کی ہے۔ ترکی کے موجودہ صدر جناب طیب اردوغان صاحب الیکشن سے پہلے مسجد میں تشریف لے گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، لوگ اکٹھا ہیں اور اپنے محبوب صدر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سی ویڈیوز آپ نے اس طرح کی دیکھی ہوں گی، بہت سی تصاویر اس طرح کی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوں گی کہ جن میں طیب اردوغان صاحب غریبوں کے ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ کسی ویڈیو کے اندر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں، عام پبلک کے ساتھ میں خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یا مثال کے طور پر جیسے ایک یہ ویڈیو ہے کہ طیب اردوغان صاحب جب اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے گئے ہیں تو جو عام لائن لگی ہوئی تھی اسی میں جا کے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے سامنے جو کھڑا ہوا شخص ہے اسے بعد میں احساس ہوا کہ اس کے پیچھے جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ وہ ترکی کا صدر ہے۔ اسے دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو یہ جو ترکی کی جو صدر ہے طیب اردوغان، ان کی جو سادگی ہے، تو صرف ایسا نہیں ہے کہ سادگی کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کو پسند کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہو، خاص طور سے جو اسلام پسند ہیں اور مسلمان ہیں ان کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں، بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اصل ترکی کی صورتحال پہلے یہ تھی کہ یہاں پر اللہ کا نام لینا ایک مشکل ترین کام ہو گیا تھا۔ کسی شخص کو اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر داڑھی رکھے، مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے سروں کے اوپر ٹوپیاں رکھا کریں، بلکہ ان کی ٹوپیاں اتار کر کے ان کو ایک مخصوص ہیٹ ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور زبردستی کی گئی تھی کہ وہ اسی ہیٹ کو استعمال کریں گے۔ سوچئے کہ ایک مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمان وہاں رہتے ہوں، حکومت کرنے والے بظاہر مسلمان ہوں، لیکن اس ملک کی صورتحال یہ ہو کہ وہاں کی مسجدوں میں عربی زبان میں اذان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہو، وہاں عربی زبان بولنے پر پابندی ہو، وہاں قرآن مجید سیکھنے سکھانے پر پابندی ہو، عربی زبان کو بالکل وہاں سے ختم کر دیا گیا ہو۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی ترکی کی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو جو اسلام پسند تھے، مسلمانوں سے محبت کرنے والے، دین اسلام سے محبت کرنے والے تھے، ان لوگوں کو اقتدار حاصل ہوا، اور جب یہ اقتدار میں آئے تو ظاہر ہے جو اسلامی شعائر تھے اور اسلامی جو چیزیں تھیں وہ سب کے سب سامنے لے کے آئے۔ چنانچہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ جو پبلک کے اندر آتی ہیں تو حجاب کیے ہوئے ہوتی ہیں، اور جو مسجد آیا صوفیہ تھی جو ایک زمانے تک چرچ میں تبدیل کر دی گئی تھی، ایک زمانے تک ایسی ہی رہی، اس کو دوبارہ سے پھر انہوں نے مسجد کے اندر تبدیل کیا۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا بھر میں طیب اردوغان صاحب کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مسلمان، اگرچہ جو لبرل ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں کہیں بھی اگر مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو دنیا کا کوئی مسلم حکمراں اس حوالے سے کوئی گفتگو کرے یا نہ کرے، لیکن طیب اردوغان صاحب ضرور گفتگو کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صاف صاف لفظوں میں جو اسرائیل ہے اس کو ایک موقع پر دہشت گرد قرار دیا۔ ایسے ہی صرف اسرائیل ہی پر نہیں بلکہ امریکہ پر بھی تنقید کی۔ اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں کہ اور ممالک ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو ان ممالک کے اوپر ان کی طرف سے تنقیدیں ہوئیں، اور بعض مواقع تو وہ بھی آئیں کہ انہوں نے اپنے سفیر کو وہاں سے بلا لیا، اور جو شام کے مہاجرین ہیں یا اس کے علاوہ اور روہنگیا کے جو مسلمان ہیں ان کا تعاون کیا یہاں کے لوگوں نے، طیب اردوغان اور ان کے جو حکومت ہے ان لوگوں نے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو دنیا بھر میں مسلمانوں کی نگاہوں میں طیب اردوغان کو جو ہے محبوب بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے دنیا بھر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے پھر اقتدار کے اندر طیب اردوغان ہی کو آنا چاہیے، اس لیے کہ اگر طیب اردوغان نہیں آتے ہیں بلکہ ان کی جگہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جو مصطفیٰ کمال اتاترک کی پیروی کرنے والے ہیں، تو پھر جو ترکی کی صورتحال ہوگی ظاہر ہے وہ بہت بدتر سے بدتر ہو جائے گی۔ جو اسلامی شاعر ہیں وہاں سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو حکمراں ہوں گے وہ وہی زبان استعمال کریں گے جو یورپی جو حکمراں ہیں وہ زبان استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا بھر سے جو ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردوغان، ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو پھر سے اقتدار عطا کرے اور وہ پھر سے جو ہے وہاں کے صدر بنے، اور ہم سب بھی ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ تو یہ مختصر سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔